بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بقیہ کہانی کا حصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شہر میدون سے آتے وقت راستے میں عنکبوت کی بیٹی سے کہنے لگے، اے نیک بخت، تو مسلمان ہو جا۔ وہ بولی، میں مسلمان تب ہوں گی جب تم مجھے میرے باپ سے ملواؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تمہارا باپ جنگ میں مارا جا چکا ہے، اب تم اس سے کیسے مل سکتی ہو؟ لیکن اس نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ کو نہیں دیکھوں گی میں کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دیو کو حکم دیا۔ دیو نے اس کے باپ جیسا سر بنا کر لا کر دکھایا اور اس کا جسم تو ویسے ہی الگ تھا کیونکہ سر تو شیر کھا گیا تھا، تو وہ اپنے باپ کا سر اور جسم دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت خیال رکھا اور اسلام جو اس وقت اس کا مسلمان مذہب تھا وہ آخر کو مسلمان ہو گئی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ ایک دن عنکبوت کی بیٹی کو اکیلا دیکھ کر شیطان آدمی کی شکل میں آ کر اس سے بولا، اے لڑکی، تو اپنے باپ کی صورت بنا اور اس کی پوجا کر، تیرے باپ کی روح خوش ہوگی، مگر اس بات کا پتہ سلیمان کو نہ چلے۔ عنکبوت کی بیٹی ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتی رہتی تھی، تو اس لیے اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے باپ کی تصویر بنائی اور پوجنا شروع کر دیا اور اب خوش بھی رہنا شروع ہو گئی۔ 40 دن گزر گئے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر مشکلیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک دیو کو مل گئی۔ دیو اپنی انگلی میں انگوٹھی پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا، میں سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام ہوں، مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ تب وہ بیت المقدس میں جا کر سجدے میں پڑ کر روتے رہے، پھر وہاں سے بھوکے پیاسے نکل کر دریا کی طرف چل پڑے۔ مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے دیکھا تو ان میں سے ایک سے کہا، مجھے نوکر رکھ لو، میں تمہارا کام کروں گا۔ ان میں سے ایک نے 2 مچھلیوں کی اجرت پر رکھ لیا۔ اسی طرح آپ خود کھاتے اور باقی محتاجوں کو دے دیتے۔ تمام رات اللہ کی عبادت کرتے اور توبہ استغفار کرتے۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے۔ ایک دن آصف دیو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم تھا، وہ بڑا عقل مند اور ہوشیار تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے یقیناً وہ سلیمان نہیں کوئی اور ہے۔ اس نے فوراً 40 آدمیوں کو جمع کر کے ان سب کو تورات پڑھنے کو کہا۔ جب وہ سب تورات پڑھنے لگے تو تخت پر بیٹھا دیو کلام الہی سن کے تخت پر نہ ٹھہر سکا۔ آخر وہ اس تخت پر سے الگ ہو کر دریا کنارے جا بیٹھا، مگر وہ وہاں بھی ٹھہر نہ سکا اور وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار کر دریا میں پھینک دی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام تھک کر دریا کے کنارے پر سو گئے تو ایک سانپ سبز شاخ میں ایک چیز لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ مچھیرے کی بیٹی ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سو رہے ہیں اور سانپ ان کو ہوا دے رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ اپنے باپ سے بولی، اے بابا جان، میں صرف اسی شخص سے شادی کروں گی، اس کے سوا میں کسی سے نہیں کروں گی۔ مچھیرا اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا، میری بیٹی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا،
میں آپ کا نوکر ہوں، نوکری کر کے کھاتا ہوں، روزانہ 2 مچھلیاں اجرت میں ملتی ہیں، آپ کی بیٹی کو مہر اور کھانا کہاں سے دوں گا؟ مچھیرا بولا، میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانا میں دے دوں گا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لڑکی سے شادی کرنا قبول کر لیا۔ خدا کی قدرت سے جو انگوٹھی دیو نے دریا میں پھینکی وہ ایک مچھلی نے نگل لی تھی۔ شادی کے اگلے دن ماہی گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر مچھلیاں پکڑنے گئے۔ اللہ کے حکم سے جس مچھلی نے انگوٹھی نگلی تھی وہ بھی جال میں پھنس گئی۔ مچھیرے نے وہ مچھلی اور 2 اور مچھلیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجرت میں دے دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تینوں مچھلیوں میں سے 2 مچھلیاں بازار میں بیچ دیں اور ایک گھر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ جب بیوی نے مچھلی کا پیٹ چیرا تو اس میں سے انگوٹھی نکلی۔ انگوٹھی کے نکلتے ہی پورا گھر روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ چیخ پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی پہچان کر اپنی انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی پہنتے ہی دیو، پریاں، آدمی، چرند، پرند، تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ ہوا تخت لے کر آ گئی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، میں سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام ہوں۔ پھر تمام احوال کہہ سنایا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا۔ ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت سمیت ان کے محل میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں جا کر عنکبوت کی بیٹی جو اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوجتی تھی کو قتل کر دیا۔ پھر اس دیو کو طلب کیا جس نے انگوٹھی چوری کی تھی اور اس کو بھی قید کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سال تک حکومت کی اور بیت المقدس جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنوایا تھا اس میں توسیع کروائی۔ دیووں کو حکم دیا کہ بیت المقدس بنائیں۔ ایک دروازے کا نام باب داؤد، دوسرے کا نام باب طوبیٰ، تیسرے کا نام باب رحمت اور چوتھے کا نام باب نبی العربی آخر الزماں رکھا اور چھت ساج کر لکڑی سے بنوائی۔ ایک روز ملک الموت آپ کے پاس آئے اور کہا، اے سلیمان، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے۔ اب آپ کے پاس زندگی کی چند ساعتیں باقی ہیں۔ آپ نے جنات کو بلایا جنہوں نے چند لمحوں میں آپ کے لیے ایک شیش محل تیار کر دیا جس کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام عصا پر ٹیک لگا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت نے اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کو طاری کر دیا تو جنوں کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے کافی عرصہ گزرنے کے بعد گھن کھانے پر گر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وہ جن کاموں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں لگایا ہوا تھا وہ اس وقت تک کرتے رہے اور ان کے اس طرح کھڑے ہونے سے وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کام کرتے ہوئے۔ اور جو جن علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے سب کے سب قائل ہوئے اور بولے، اگر ہم غیب کا علم جانتے ہوتے تو ہم کبھی مصیبت میں نہ پڑتے۔